نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين فذکر پس نصیحت کیجیے فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون پس نہیں ہے آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ نہ جادوگر اور نہ دیوانے ام یقولون شاعر کیا وہ کہتے ہیں کہ شاعر ہے نتربص به ریب المنون ہم انتظار کرتے ہیں اس کے ساتھ زمانے کی گردش کا قل آپ فرما دیجئے تربصوا انتظار کرو فإنی معکم من المتربصین بس بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں ام تأمرهم احلامهم بہذا کیا حکم کرتی ہیں ان کی عقلیں اس بات کا ام ہم قوم طاغون یا وہ سرکش قوم ہے ام یقولون تقولا کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے گھڑ لیا اس کو بل لا یؤمنون بلکہ وہ ایمان نہیں رکھتے فلیأتوا بحدیث مثلہ پس چاہیے کہ لے آئیں کوئی ایک بات اس جیسی ان کانوا صادقین اگر وہ سچے ہیں تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الطور کا دوسرا رکوع آیت نمبر 29 سے لے کر 34 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل قیامت کا اور موت کے بعد کی زندگی کا ثبوت دینے کے بعد جہنمیوں اور جنتیوں دونوں گروہوں کا تذکرہ کیا۔ اہل جنت کی گفتگو کو بیان کیا کہ اہل جنت میں دو کاموں کی وجہ سے جائیں گے، ایک جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے اور ایک جو اللہ کی خالص پکار کرتے رہتے تھے۔ آج کے سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، کیونکہ دعوت کا میدان ایسا ہے اس میں لوگ طرح طرح کے طعنے دیتے ہیں۔
کبھی شاعر، کبھی مجنون، کبھی کاہن اور کبھی کیا سے کیا، جو منہ میں آیا وہ نکالتے ہیں۔ تو اس موقع پر صبر سے کام لینا اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض بدبخت تو جادوگر کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ آپ کے معجزات دیکھتے تو کہتے یہ جادو ہے، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تو وہ کہتے جی جادو چل گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اور آپس میں ایک دوسرے کو منع کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جانا ورنہ ان کا جادو آپ پر چل جائے گا۔ تو بات تو یہ بدنصیب تھے، اور بعض ایسے بدبخت تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دیوانہ کہتے تھے، کہتے جی بس دیوانہ ہو گئے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، اور نعوذ باللہ ایسی ہی باتیں کیے جا رہے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ بعض ایسے بد نصیب تھے جو قرآن مجید کو کہتے تھے کہ یہ کسی شاعر کا لکھا ہوا کلام ہے جو ان کو کسی نے یاد کروا دیا ہے، اور وہ شعر ہیں جو آ کر یہ پڑھ رہے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو یہ تین الزام اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ان تینوں اعتراضات کا جواب دیا، اور اس کے بعد قرآن مجید کی صداقت پر ایک بہت بڑا چیلنج دیے۔ سنیے، فرمایا فذکر، پس نصیحت کرتا رہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نصیحت جاری رکھ میرے حبیب۔ فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، پس آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ کاہن بھی نہیں، جادوگر بھی نہیں، اور دیوانے بھی نہیں۔ سورہ بلد آخری پارے میں اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کوئی کاہن کہے تو کوئی شاعر کہے تو کوئی دیوانہ کہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ میرے محمد کی تو اتنی عظمت ہے، جس زمین پر میرے محمد کے قدم لگ جائے میں اللہ اس کی قسمیں کھایا کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور سورہ یاسین میں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، میرے محبوب یہ قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ آپ میرے سچے رسول ہیں۔ اور سورہ قلم میں فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے محبوب قلم کی قسم، میرے محبوب آپ مجنون نہیں، آپ دیوانے نہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے لیے ہم نے نہ ختم ہونے والا اجر تیار کیا ہے، اور آپ کو تو ہم نے سب سے بڑے اخلاق عطا فرمائے ہیں۔ بہرحال کہنے والے تو کہہ دیتے ہیں، اللہ نے فرمایا فذکر، تو نصیحت جاری رکھ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ فما انت بنعمت ربک بمجنون بکاہن ولا مجنون، پس آپ اپنے رب کی نعمت سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں۔ میں اللہ جو کہہ رہا ہوں آپ مجنون نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں آپ کاہن نہیں، پھر کسی کی بک بک سے کیا نقصان ہے؟ ام یقولون شاعر، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں؟ نعوذ باللہ، کہتے ہیں جی شاعر ہیں۔ نتربص بہ ریب المنون، ہم انتظار کرتے ہیں زمانے کی گردش کا، حالات بدلیں گے شاعر چپ ہو جائے گا، حالات بدلیں گے شعر ختم ہو جائیں گے، کتاب پوری ہو جائے گی، بات مک جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کیسی باتیں کرتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے تربصوا فإنی معکم من المتربصین، آپ کہہ دیجئے انتظار کرو، پس بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کہتے ہیں انتظار کرو جی، حالات جو ہیں بدلیں گے، بات ختم ہو جائے گی، کرو انتظار، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، پتہ چل جائے گا اللہ تعالیٰ فتح کس کو عطا فرماتے ہیں۔
اب یہ بات کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ جو کبھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کاہن، شاعر، مجنون کہتے ہیں، یہ کوئی عقل و شعور سے کہتے ہیں یا بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے کہتے ہیں؟ فرمایا اگر غور کریں تو یہ عقل والی باتیں نہیں ہیں کہ ان کی عقلیں ان کو یوں حکم دیتی ہیں، یہ ان کی ضد ہے، اور ضد جو ہے انسان سے کچھ بھی کروا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ضد سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا ام تأمرہم احلامہم بہذا، کیا ان کو حکم کرتی ہیں ان کی عقلیں اس بات کا؟ ان کی عقلیں کہتی ہیں احلامہم، ان کی حلم، ان کی عقل وہ ان کو کہتی ہے کہ یہ اس طرح کہو، ام ہم قوم طاغون، یا وہ سرکش قوم ہے۔ فرمایا غور کرو، یہ عقل والی باتیں وہ نہیں کرتے، وہ سرکشی والی باتیں کرتے ہیں، بغاوت والی باتیں کرتے ہیں، ضد اور عناد والی باتیں کرتے ہیں، اور سرکشی اور ضد اور عناد کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کوئی بات نہیں سمجھ رہا، چلو ہے مخلص ہے، اس کو سمجھایا جائے۔ ایک آدمی جو شرارت اور ضد پر اتر آیا ہے، اس کا کوئی علاج کوئی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ام ہم قوم طاغون، یہ سرکش اور یہ باغی قوم ہے۔ ام یقولون تقولہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ قرآن مقدس کے بارے میں کہتے ہیں نعوذ باللہ گھڑی ہوئی کتاب ہے جی، اور کسی سے سیکھ کر آ گئے ہیں جی۔ اللہ فرماتے ہیں بل لا یؤمنون، یہ گھڑی ہوئی کتاب تو نہیں، بس وہ خود ایمان نہیں لاتے، ان بے ایمانوں کے دلوں میں ایمان نہیں، اس لیے قرآن کی صداقت میں شک ہے۔ اچھا اگر قرآن کی صداقت میں شک ہے تو سنیے چیلنج، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، چاہیے کہ ایک بات قرآن جیسی وہ بھی بنا کر لے آئیں اگر وہ سچے ہیں تو۔ ہاں جی، اگر وہ سچے ہیں تو وہ بھی عربی جانتے ہیں، وہ بھی عرب ہیں، ایک آیت قرآن جیسی وہ بھی لے کر آئیں۔ قرآن مجید کی صداقت کے لیے قرآن مقدس میں اللہ نے 4 چیلنج دیے ہیں۔ کتنے چیلنج بولو؟ یہ آخری چیلنج ہے، چوتھا۔ اس کے علاوہ 3 اور بھی ہیں، میں آپ کو ایسے آیات سنا دیتا ہوں۔ ایک چیلنج ہے 15ویں پارے میں، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ساری کائنات کے انسان اکٹھے ہو جائیں، ساری کائنات کے جنات اکٹھے ہو جائیں، ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بن جائیں، سارے مل کر کے اس قرآن جیسا قرآن لانا چاہیں، اللہ کہتے ہیں لا یأتون بمثلہ، چیلنج ہے ساری کائنات کے انسانوں کو اور جنوں کو، مل کر بھی قرآن کی مثل لانا چاہیں تو قرآن کی مثل کوئی لا سکتا نہیں ہے۔ یہ پہلا چیلنج ہے۔ دوسرا چیلنج سورہ ہود میں، ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، جو کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام نہیں، ان سے کہہ دیجیے میرے محبوب 10 صورتیں تم بھی قرآن جیسی بنا کر لے آؤ۔ کتنی صورتیں؟ پہلے کہا تھا پورا قرآن، پھر فرمایا مختصر کر کے 10 صورتیں۔ تیسرا چیلنج سورۃ البقرہ میں ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہیں قرآن کی صداقت میں شبہ ہے، ایک سورت قرآن جیسی لے کر آؤ، سارے اپنی کائنات کے اندر جو جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں سب کو ساتھ شامل کر لو، سارے مل کر کے ایک سورت قرآن جیسی لے کر آؤ اگر تم سچے ہو تو۔ وہاں سورۃ البقرہ میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم سے نہ ہو سکا
اور سنو قیامت تک تم سے ہو بھی نہیں سکے گا. فاتقوا النار، ڈرو اس آگ سے، التی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اس آگ سے ڈرو اور اللہ کی کتاب پہ اعتراض نہ کرو. تو پہلا چیلنج پورے قرآن کی مثل لاؤ، دوسرا چیلنج 10 صورتیں لے کر آؤ، تیسرا چیلنج 1 صورت لے کر آؤ، اور چوتھا چیلنج فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ایک آیت قرآن جیسی لے کر آؤ. حدیث کہتے ہیں ایک بات کو، ایک بات، ایک آیت، ایک صورت بھی رہنے دو. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، چاہیے کہ ایک آیت قرآن جیسی لے کر آئیں. ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں تو. لیکن ساری کائنات مل جائے، قرآن کی ایک آیت جیسی کوئی آیت بھی لا سکتا؟ اس لیے علماء نے فرمایا قرآن مجید کی ہر آیت کے اندر 3 معجزے موجود ہیں. پہلا معجزہ، قرآن مجید کی آیت میں اضافہ نہیں ہو سکتا، جتنی ہے اتنی رہے گی. دوسرا، اس میں کمی نہیں ہو سکتی. تیسرا، اس کی مثل نہیں آ سکتی. فرمایا ایسا بے مثال کلام، اور اس کو نعوذ باللہ شاعروں کا کلام کہنا، یہ ضد اور عناد نہیں تو اور کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ میں ضد سے بچ کر قرآن مجید پر عمل کرنے کی تو